जन्नत के पत्ते। मेरा बेटा हमाद भी तुम्हारी उम्र का है। उसने भी बहुत बुरा वक्त गुजारा है। मेरी बीवी ने भी सज़ा काटी है। वो भी इतने बेकसूर थे जितने तुम और तुम्हारी वालदा। हम सिकंदर शाह के घर वाले हैं और हम ये सब डिज़र्व करते हैं। मुझे आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए सर। उसकी आवाज़ में तलखी घुल गई थी। नहीं, तुम ये डिज़र्व नहीं करते थे। जलावतनी की सज़ा सबसे अज़ियतनाक सज़ा होती है। तुम लोगों ने बहुत अरसा ये सज़ा काटी है। क्या अब वो वक्त नहीं आ गया कि तुम सर उठाकर जियो जैसे अब हमाद जिएगा? उसके फादर बेकसूर थे, मेरे कसूरवार हैं। मैं कभी सर उठाकर नहीं जी सकता। मैं जानता हूँ। वो दोनों दरख्त तले एक बेंच पर बैठ गए। सामने सरसब्ज मैदान था जिस पे सूरज की किरणें तिरछी होकर पड़ रही थीं। इस्तांबुल में सरमा का सूरज ऐसा ही ठंडा होता था। मुझे तुमसे हमदर्दी नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारा ख्याल है। मैंने अपने घर वालों की अजियत देखी है बच्चे, और मैं आज तुम्हारी माँ से जब मिला तो मैंने उन्हें भी इसी अजियत में देखा। वो सिकंदर को नहीं छोड़ सकते, मगर तुम तो अपने मुल्क वापस जा सकते हो। मैंने उस बारे में सोचना छोड़ दिया है। मैं जानता हूँ मैं कभी फ़ौज में नहीं जा सकता। मुझे वो कभी छावनी के करीब भी नहीं भटकने देंगे। मैं फिर से ज़लील होने वहाँ नहीं जाना चाहता। वो बहुत तकलीफ़ से बोल रहा था। फुरकान मामू की बातें किसी अन्य की मानंद अभी तक दिल में गड़ी थीं। ये तुम्हें किसने कहा कि तुम्हें फ़ौज में कमीशन नहीं मिल सकता? वो हैरान हुए। क्योंकि मैं एक गद्दार का बेटा हूँ और गद्दार के बेटे को फ़ौज में भर्ती नहीं किया जाता। मुझे अफसोस है कि तुम्हें किसी ने गलत गाइड किया है। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं तुम्हें नामवर मुल्क के गद्दारों के नाम गिनवा सकता हूँ जिनके ख़ानदान के कितने ही लड़के फ़ौज में काम कर रहे हैं। अगर तुम काबिल हो और तुम एक दफ़ा फिर सर उठाकर जीने का हौसला रखते हो तो तुम्हें चाहिए कि तुम अपने मुल्क वापस आ जाओ। वो कितनी ही देर बैठे उसे समझाते रहे कि उसे एक दफ़ा कोशिश करना चाहिए और फिर मुल्क के लिए काबिल कदर खिदमत सरअंजाम देकर वो अपने ख़ानदान के नाम पे लगा धब्बा मिटा सकता है। अच्छाई बुराई को डांट देती है। उनका अपना बेटा भी अगले साल आर्मी में कमीशन के लिए दरख्वास्त देने जा रहा था। वो भी हाई स्कूल ख़त्म करके उनके पास आ जाए और साथ ही इम्तहान दे। वो खामोशी से सुनता रहा। अगर उसे कोई शक व शुबा था कि वो धोखे से उसके बाप को मुल्क वापस ले जाने और सज़ा दिलवाने के लिए ये सब कर रहे थे तो वो ज़ाइल हो गया। फिर भी उसने उनको कोई ख़ास जवाब नहीं दिया। वो इस नहज पे सोचना भी नहीं चाहता था। फुरकान मामू की ख्वाहिश के मुताबिक वो कुत्तों की तरह जलील होकर ज़िंदगी गुजार तो रहे थे, बाइज़्ज़त जीने का हक उनको नहीं था। दोपहर में जब वो घर लौटा तो मम्मी ने कर्नल गिलानी की आमद का बताया और ये भी कि वो उनसे स्कूल का पता पूछ कर गए थे। उनकी फ़्लाइट शाम में थी और वो आज ही उससे मिलना चाहते थे। फिर उसने भी सब कुछ बता दिया। मगर मैं उधर नहीं जाऊंगा। मुझे फुरकान मामू के घर नहीं जाना। मैं उन लोगों से फिर कभी नहीं मिलना चाहता। उसने अपनी तीन बात ख़त्म कर दी तो मम्मी खामोश हो गई। लेकिन सोचें खामोश नहीं हुई, ख्वाब खामोश नहीं हुए। वो ख्वाब किसी बोझ की तरह दिल को घेरे रहा। कुछ दिन बाद नींद में वो खुद को वहीं पाता। अनाताकिया में वो बड़ा सा दालान, फवारा और साथ खड़ा घोड़ा, और जब वो पलटने लगता तो उसे पुकारा जाता। शऊर की मंजिलें तय करते करते वो ख्वाब जो आगाज़ में खौफ था अब दुख बनता गया। जाने वो कौन था। उसने अपने हाथों से उस वजीह आदमी को दफनाया था, मगर वो कभी उसके ख़ानदान को नहीं तलाश कर सकेगा। उसकी बीवी बच्चे बरसों उसकी राह तकेंगे। हुकूमत, फ़ौज, एजेंसी, किसी को इल्म नहीं हो सकेगा कि वो कहाँ दफन था। जासूस की ज़िंदगी, जासूस की मौत, यही थी जासूस की किस्मत। फिर क्यों जवानों में ये हिम्मत होती थी कि वो अपनी गर्दनें अल्लाह के पास रहन रखवा दें? वो कहाँ से ये जज्बा अपने अंदर लाते थे कि बिना वर्दी, बिना तमको और बिना सताइश के खुद को किसी अजीम मकसद के लिए सर्व कर दें, चुपचाप अपना फ़र्ज़ निभाएं और चुपचाप मर जाएं। बिलाशुबा वो अजीम लोग थे और वो इन लोगों में से कभी नहीं हो सकता था। बाज़ दफ़ा इंसान अपने ख्वाब किसी शय में डालकर उनको सील बंद कर देता है, मोम की ऐसी सील जो कोई न खोल सके। उसने भी अपने ख्वाब मोहर बंद कर दिए थे। ये चंद माह बाद की बात थी।
ابھی اس کا ہائی اسکول ختم نہیں ہوا تھا کہ اسکول کا ایک ٹرپ انطاکیہ کے لیے پلان ہونے لگا۔ تاریخی اور قدیم شہر انطاکیہ جانے کے لیے تمام طلباء و طالبات بہت پرجوش تھے۔ وہ بھی تھا، مگر اس کی وجہ کچھ اور تھی۔ اس کو اپنے خوابوں سے پیچھا چھڑوانے کا راستہ نظر آ گیا تھا۔ ممی سے اس نے بہت اصرار سے اس فارم ہاؤس کا پتہ پوچھ لیا، جس کے دالان میں فوارے کے ساتھ کچھ آثار ثبت تھے۔ وہ ان آثار کو کھوجنا چاہتا تھا۔ اس نے ممی کو کچھ نہیں بتایا، نہ ہی ابا کا راز اور نہ ہی اپنا ارادہ، جو کہ اس فارم ہاؤس کے مالک کو یہ کہانی سنانے کا تھا کہ وہ اس جگہ کو اکثر خواب میں دیکھتا ہے، شاید یہاں کوئی دفن ہے، وہ اسے راضی کر لے گا، وہ اس جگہ کی کھدائی کرے، پھر جب وہ لوگ اس پاک اسپائی کی نیش ڈھونڈ لیں گے تو وہ پاکستانی سفارت خانے اطلاع کر دے گا، شاید اس کی نیش واپس پاکستان بھجوانے کی کوئی سبیل نکل آئے۔ اس وجہ صورت پاکستانی اسپائی کو اس کے خاندان کو واپس لوٹانے کا اس سے بہتر لائے عمل اسے نہیں معلوم تھا۔ بالآخر وہ اس قرض کو اتار دے گا جو دادا نے کہا تھا کہ اس کے کندھوں پہ آ گرا ہے۔ بالآخر وہ ابا کی راز کے بوجھ سے نجات حاصل کر لے گا۔ اسے یقین تھا کہ وہ نیش آج بھی ویسی ہی گرم اور نرم ہوگی، اس کا خون اب بھی بہہ رہا ہوگا اور اس کی گردن پہ اب بھی پسینے کے قطرے ہوں گے۔ شہید مرتے تھوڑا ہی ہیں، وہ تو ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ بہت دقتوں سے وقت نکال کر ڈھونڈ ڈھانڈ کر اس فارم ہاؤس پہنچا۔ اندر کا راستہ اسے ابھی تک یاد تھا، بس اس گیٹ کو عبور کر کے ذرا آگے جا کر دائیں طرف مڑ جائے گا تو وہاں سے فوارہ دالان صاف نظر آئے گا۔ گیٹ سے وہ جگہ نظر نہیں آتی تھی۔ ملازم نے اسے اندر آنے دیا اور فارم کے مالک کو بلانے چلا گیا۔ جہان ادھر نہیں رکا، وہ تیز قدموں اور دھڑکتے دل کے ساتھ بھاگتا ہوا آگے آیا اور عمارت کی دائیں جانب سے آ مڑا تاکہ دالان، مگر وہ دالان کے عین سرے پہ ٹھٹک کر رک گیا۔ پھر بے یقینی سے پلکیں جھپکیں۔ چند لمحے کے لیے ہر طرف سناٹا چھا گیا تھا۔ اس نے ہر چیز سوچی تھی سوائے اس کے کہ 8 برس بیت چکے ہیں۔ سامنے جہاں پہلے کچی مٹی کا وسیع احاطہ اور درمیان میں فوارہ تھا، اب وہاں ایک گہرا اور خوبصورت لمبا چوڑا سا تالاب تھا۔ وہ بے دم سا گھٹنوں کے بل زمین پہ آ گرا۔ تالاب، اتنا بڑا تالاب! اس کو تعمیر کرنے کے لیے تو کئی فٹ نیچے تک زمین کھودنی پڑی ہوگی۔ تو کھدائی کے دوران اس نیش کا کیا بنا ہوگا؟ آپ کو یقیناً خواب میں ایسا کچھ نظر آتا ہوگا، مگر یقین کریں 4 سال پہلے اس پوری جگہ کی کھدائی میرے سامنے ہوئی تھی۔ میں ایک دن بھی مزدوروں کے سر سے نہیں ہٹا اور ہم نے بہت نیچے تک کھدائی کی تھی۔ یہاں سے کچھ نہیں ملا تھا، انسانی لاش تو دور کی بات، کپڑے کا ٹکڑا بھی نہیں ملا۔ جب فارم ہاؤس کا مالک آیا تو اس کی کہانی سن کر بہت وثوق سے بتانے لگا۔ اس کے لہجے اور آنکھوں سے سچائی جھلک رہی تھی۔ ہاں، صرف ایک بات تھی، وہ کہتے کہتے ذرا رکا اور پھر جیسے یاد کر کے بولا، اس جگہ کی مٹی بہت اچھی تھی، اس سے عجیب سی خوشبو آتی تھی، ایسی خوشبو جو ہم نے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ اس کی وجہ میں شاید کبھی نہ معلوم کر سکوں۔ بہت سے آنسو اس نے اپنے اندر اتارے تھے۔ وہ خوشبو کی وجہ جانتا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ پاک اسپائی کی نیش کہاں گئی۔ مگر یہ تو طے تھا کہ اس زندگی میں وہ کبھی نہیں جان پائے گا، اور طے تو یہ بھی تھا کہ اس نے اس پاک اسپائی کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے۔ اس واقعے نے اسے ایک بات سمجھائی تھی۔ وہ جو سمجھتا تھا کہ جاسوس لاوارث خاموشی سے مر جاتا ہے، تو وہ غلط تھا۔ اللہ بہت غیرت والا ہے، کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ جو آدمی اس کے لیے جان دے دے، وہ اسے لاوارث چھوڑ دے گا، اس کو اپنی زمین میں باعزت جگہ بھی نہیں دے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہوتا تھا۔ اس روز اسے شدت سے فرقان ماموں کی باتیں یاد آئی، مگر آج ان باتوں کی تکلیف پہلے سے کہیں زیادہ محسوس ہوئی تھی۔ وہ کہتے تھے، تم ذلیل ہوگے، تم خوار رہوگے، تم کبھی سر اٹھا کر نہیں جی سکو گے، تم کتوں کی سی ذلیل زندگی گزارو گے۔ مگر اب بالآخر اس کے خوابوں پہ لگی موم کی مہر پگھل گئی تھی۔ سارے خواب پھر سے لفافے سے باہر آ گئے تھے۔ نہیں، وہ ان کی باتوں کو درست ثابت نہیں ہونے دے گا۔ وہ واپس جائے گا اور بہت محنت کرے گا، اپنے ملک سے وفاداری کا عہد نبھائے گا، یوں مفرور مجرموں کی طرح ایک دوسرے ملک میں ساری زندگی چھپ کر نہیں گزار دے گا۔ اس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، وہ سر اٹھا کر کیوں نہیں جی سکتا؟
نہیں، وہ کتوں کی سی ذلیل اور رسوا کن زندگی نہیں جیے گا۔ وہ حشر کے بڑے دن اپنے دادا کو کیا چہرہ دکھائے گا؟ اسے سرخرو ہونے کے لیے وہی نوکری کرنی تھی جو اس کے باپ نے کی، مگر اسے اپنے خاندان اور دادا کے نام پر سے ذلت کا دھبا اتارنے کے لیے وہ نہیں کرنا تھا جو اس کے باپ نے کیا۔ اس کو ثابت کرنا تھا کہ اچھائی برائی کو رفع کر دیتی ہے، اور وہ یہ سب کر کے دکھائے گا۔ وہ فرقان ماموں کو یہ ثابت کر کے دکھائے گا کہ وہ اپنے باپ جیسا نہیں ہے۔ ایک دن آئے گا جب وہ ان کے سامنے سر اٹھا کر کھڑا ہوگا۔ وہ اس دن سرخرو ہو جائے گا، اس کی ماں اور دادا سرخرو ہو جائیں گے۔ اپنے تمام تر عزم و ہمت کے باوجود ایک بات طے تھی، اگر وہ پاکستان جائے گا تو کرنل گیلانی کے پاس جائے گا یا کسی اور کے پاس، یا فٹ پاتھ پہ رات بسر کر لے گا، مگر ماموں کے گھر نہیں جائے گا۔ تم نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، اب جب تمہیں مدد چاہیے ہو تو ہمارے پاس مت آنا، ہمارا در مت کھٹکھٹانا، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم بہت جلد پچھتاؤں کا شکار ہو کر ہمارے دروازے پہ ضرور آؤ گی۔ یہی کہا تھا نا انہوں نے؟ اب اس کی عزت اسی میں تھی کہ وہ ماموں کی طرف نہ جائے، اس کے لیے یہ عزت نفس کا مسئلہ تھا، مگر ممی یہ سب کسی اور وجہ سے چاہتی تھی۔ میں ہمیشہ چاہتی تھی کہ تم بھی فوج میں جاؤ، اور میں تمہارے اس فیصلے پہ بہت خوش ہوں، مگر میں نہیں چاہتی کہ تمہارے ماموں اس بارے میں کچھ جانیں۔ میں اپنے بھائیوں کو اچھی طرح جانتی ہوں، وہ اس چیز کو اپنی شکست سمجھتے ہوئے ہر ممکن کوشش کریں گے کہ تمہیں کامیاب نہ ہونے دیں۔ تم ان کے سہارے کے بغیر کچھ بن جاؤ، اور سب سے بڑی بات، آرمی میں کوئی عہدہ پا لو۔ وہ یہ کبھی برداشت نہیں کریں گے، تمہارے خلاف ہو کر تمہیں اپسٹ کر دیں گے۔ پھر ہم اسے راز کیسے رکھیں گے؟ اس کی بات پہ ممی مسکرائی تھی۔ کم آن جہان، تمہیں راز رکھنے آتے ہیں، مگر انہیں پتہ چل جائے گا ممی۔